نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لعلی خلق عظیم آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ انتہائی قابل صد احترام بزرگ اور دوستو، شریعت کے اندر اخلاق حسنہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی کو اخلاق حسنہ کہا جاتا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کیا ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب تھا کان خلقہ القرآن، کہ الف لام میم والناس، قرآن کریم پڑھتے جاؤ میرے آقا کا خلق کھلتا جائے گا، آقا کے اخلاق کھلتے جائیں گے۔ تو الف لام میم والناس آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ حسن اخلاق کا تعلق جب اللہ رب العزت کی ذات سے ہو تو حسن اخلاق کا مفہوم یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت کے تمام اوامر اور نواہی پر عمل پیرا ہو انسان، اور تمام فرائض واجبات سنن اور مستحبات پر انسان دل لگی کے ساتھ عمل پیرا ہو، اور حسن اخلاق کا تعلق جب اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہوگا تو اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ انسان کے اپنے قول، فعل اور عمل سے اللہ کی مخلوق کو نقصان نہ پہنچے، بلکہ ہر وقت اللہ رب العزت کی مخلوق کو اس کے قول، فعل اور عمل سے فائدہ ہی پہنچے۔ انسان کے اخلاق کیا ہوں اور کن اخلاق کی تعلیم ہمیں قرآن اور احادیث کے اندر دی گئی؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہبر و رہنما ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ ہمیں کس طرح آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا نمونہ بننا ہے؟ سب سے پہلی بات، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق کے ساتھ تم متصف ہو جاؤ۔ اللہ رحیم ہے، تم بھی رحم کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ کریم ہے، تم بھی سخی اور سخاوت کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ کی صفات کے ساتھ متصف ہو جاؤ اور اعلیٰ اخلاق کریمانہ کی تعلیم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے رہتی زندگی تک دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آتا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر تھے۔ اخلاق کے 3 درجے ہیں۔ حسن اخلاق کا پہلا درجہ جو یہودیوں کو دیا گیا،
جس میں ارشاد فرمایا ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص، کہ جیسا عمل ہو اسی عمل کے مطابق بدلہ، کسی نے نقصان پہنچایا اسی نقصان کی مقدار میں اس کا نقصان پہنچایا جائے، کہ معاملہ برابر سرابر ہو۔ یہ اخلاق حمیدہ کہلاتے ہیں جو یہودیوں کو ملے ہیں۔ اس سے آگے بڑھتے ہیں، اخلاق کا ایک درجہ اخلاق کریمانہ ہے جو نصارہ کو ملا، کہ جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو۔ یہاں تک کہ نصارہ اپنے پہاڑی واعظ میں یوں بھی کہتے ہیں کہ اگر تمہارے ایک منہ کے ایک طرف ایک گال پر کسی نے تماچا مارا تو دوسری طرف بھی اس کے سامنے رکھ دو۔ لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آتی ہے، جب امت محمدیہ کی باری آتی ہے، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انک لعلی خلق عظیم، ہم نے آپ کو اخلاق عظیمہ عطا فرمائی۔ کیسے اخلاق عظیمہ؟ جس کے متعلق ارشاد فرمایا فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، کہ آپ ظلم کرنے والوں کو معاف کیجئے اور ان سے درگزر کیجئے، وشاورہم فی الامر، اور انہیں اپنے ساتھ ملانے کے بعد معاملات میں مشاورت بھی کیجئے۔ جنگ احد میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے اجتہادی خطا ہوئی، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف دیکھیے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجتہادی خطا کی بنیاد پر، جس وقت صحابہ کرام کی اجتہادی خطا کی وجہ سے مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا، بہت سارے صحابہ کرام شہید ہوئے، صحابہ کرام نے سمجھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے اختتام تک یہاں رہنے کا حکم دیا، اور جب جنگ اپنے اختتام کو پہنچی صحابہ کرام اپنے مرکز سے اپنی جگہ سے ہٹ گئے، اس کا نقصان 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اللہ کی طرف سے جو حکم تھا کہ فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، آپ نے سختی نہ فرمائی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانی تعلیمات کے مطابق ان کو معاف کیا اور ان سے درگزر کیا، اور دیگر معاملات میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مشاورت بھی کیا کرتے تھے۔ تو اسلام کا یہ حسن ہے کہ اسلام نے وہ تعلیمات عطا فرمائی جن تعلیمات کے ذریعے سے انسان کو وہ اعلیٰ اخلاق ملے ہیں، جن اخلاق کے ذریعے سے انسان پستی سے اٹھا اور بلندیوں تک پہنچا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں فتحت المدینۃ بالاخلاق، کہ مدینہ کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کریمانہ کے ذریعے سے فتح فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جب مدینہ کی طرف ہجرت فرما رہے تھے تو آپ نے چاہا کہ بیت اللہ میں جا کر نماز پڑھیں، نوافل ادا کریں، اس کے بعد مدینہ کی طرف رخصت ہوں۔ تو مدینہ کے خانہ کعبہ کے جو دربان تھے ان سے چابی مانگی تو اس نے انکار کر دیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیبہ اس وقت تیرا کیا حال ہوگا کہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور تو ذلت کے ساتھ چابی مانگ رہا ہوگا۔ بالآخر فتح مکہ کے موقع پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب فاتحانہ انداز میں بیت اللہ میں داخل ہوئے تو مشرکین مکہ کے سرنگوں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام
فاتحانہ انداز میں جب بیت اللہ میں داخل ہوئے تو بعض صحابہ کرام اعلان کر رہے تھے کہ الیوم یوم الملحمہ، آج جنگ کا مزہ چکھا دینے کا دن ہے، آج جنگ کا بدلہ لینے کا دن ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج کے دن بدلہ چکانے کا دن نہیں بلکہ آج کا دن معاف کرنے کا دن ہے۔ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن کسی کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اپنے خون کے پیاسے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کریمانہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرائے آپ کے دوست بن گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن آپ کے دوست بن گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے ان کو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی اپنی نبوت کی دلیل پیش کرتے تو کسی معجزے کو پیش کرتے تھے، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی دلیل جو سب سے پہلی پیش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کردار پیش کیا۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا، میں نے تمہارے درمیان زندگی کا ایک بڑا حصہ گزارا ہے، بتاؤ تم نے مجھے کیسے پایا؟ انہوں نے مشرکین مکہ نے کہا جربناک مرارا، ہم نے آپ کو بار بار آزمایا، ہم نے آپ کو کے اندر صداقت اور امانت ہی دیکھی ہے۔ میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ آپ ہم جیسے ہو جاؤ، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جو لوگ متصف ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کریمانہ کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ جو صحابہ اکرام وابستہ ہو گئے، وہ اعلان کیا کرتے تھے کہ کونو مثلنا، لوگو ہماری مثل ہو جاؤ، اس لیے کہ ان کے اخلاق وہ اعلیٰ اخلاق تھے جن اخلاق کی عظمت کو اللہ رب العزت نے اپنی مبارک کلام قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت ان اعلیٰ اخلاق کے ساتھ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور تمام مسلمانوں کو متصف ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔